ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا وعوننا ومعيننا وهادينا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله در الله المكنون سر الله المخزون سرور القلب المحزون نور الأفئدة والعيون عالم ما كان وما يكون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
المبارک کے اندر اصدق الصادقین افضل الصحابۃ والمؤمنین صاحب قرب سید المرسلین مخدوم صحابہ سید العارفین امام المتقین جاں باز نبوت اہل ایمان کی جان مرکز اہل محبت امام الاولیاء کے امام فاروق اعظم کے امام عثمان غنی کے امام علی حیدر کرار کے امام امام حسن و حسین کے امام سید الصحابہ سالار صحابہ مرکز مہر و وفا صاحب غار ثور سیدنا خسر مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق العتیق من النار عبداللہ ابن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یاد میں ہم اپنے یہ جمعۃ المبارک کے مقدس لمحات گزاریں گے۔ ان دنوں میں اہل ایمان ان کی یاد مناتے ہیں، اور ہم بھی اہل ایمان کے افراد میں سے فرد ہیں۔ ہم پر بھی لازم آتا ہے کہ ان کی محبت میں چند کلمات آپ حضرات کی موجودگی میں عرض کر دیے جائیں۔ یہ سورہ واللیل کی میں نے آخری آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور قریب ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ سورہ واللیل اور اس کی اگلی سورت جو ہے وہ سورہ والضحیٰ ہے۔ واللیل کے اندر صاحب کا ذکر ہے، اور سورہ والضحیٰ کے اندر امام الانبیاء کا ذکر ہے۔ اور یوں کہیے کہ واللیل کے اندر ماننے والے کا ذکر ہے،
والضحیٰ کے اندر جس کو مانا جائے اس کا ذکر ہے، واللیل کے اندر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والے کا ذکر ہے، اور والضحیٰ کے اندر چہرہ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ دونوں صورتیں الگ الگ نہیں بلکہ جڑواں ہیں، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہوتی ہے، اور اس کی صورت کا بھی آخری جو آیت ہے وہ ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اس کی بھی آیت جو ہے آخری وہ یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اس کے اندر بھی ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا، اس کے اندر بھی ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اب ذرا دونوں کی بات جو ہے نا وہ کیوں نہ کر دیں کہ وہ بھی راضی، وہ بھی راضی، وہ اس سے راضی، وہ اس سے راضی، وہ دونوں سے اللہ راضی۔ تو دونوں کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا، ان کا واللیل میں کیا، ان کا سورہ والضحیٰ کے اندر کیا۔ تو ہم چاہیں گے کہ ان کے ذکر کے بارے میں کچھ چند کلمات ہم لوگ آپس میں ادا کر دیں۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یہ ارشاد ہوا کہ ما صب اللہ فی شیء سببتہ فی صدر ابی بکر، جو کچھ اللہ نے میرے اندر ڈالا ہے، میرے اندر جو میرے رب نے ڈالا ہے، ما صب اللہ شیئا، جو کچھ میرے رب نے میرے سینے کے اندر ڈالا ہے وہ میں نے تمام کا تمام سینہ ابوبکر میں ڈال دیا۔ یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کوئی آدمی گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، کوئی آدمی گندے برتن میں سالن نہیں ڈالتا، کوئی آدمی گندے برتن میں کھانے والی چیز نہیں ڈالتا، کوئی شخص گندے برتن میں استعمال کرنے والی چیز نہیں ڈالتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ برتن جو ہے نا وہ صاف نہیں، اور میں صفائی پسند ہوں، میں ایسی چیز کو اس میں نہیں ڈالوں گا جو کہ میرے استعمال میں آنے والی ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، اگر تم اتنے عقل مند ہو، تمہیں خدا نے عقل و شعور دیا ہے، تم آنکھیں رکھتے ہو اور دیکھتے ہو، تو دیکھتے ہوئے تم برتن، گندے برتن کے اندر وہ ہے وہ ایسی چیز نہیں ڈالتے جو تمہاری پسندیدہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا محبوب جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کا عرفان ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عطائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا تقویٰ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی پرہیزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالی کے انعام و اکرام ہیں۔ وہ تمام انعام و اکرام اللہ کا محبوب جو ہے وہ کیسے وہ کہ صدیق کو عطا کر سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ صدیق جیسا سینہ کائنات میں کسی کا صاف نہیں، بے شک کائنات میں ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کسی کا سینہ صاف نہیں تھا جی، یعنی تمام صحابہ کے سینے صاف تھے، تمام صحابہ کے سینے صاف تھے، اور کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کا سینہ صاف نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کوئی صحابی ایسا نہیں جو ولی نہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں جو ولایت کا مالک نہیں، جو ولی نہیں۔ ہر صحابی مقام ولایت پر ہے، ہر صحابی جو ہے وہ مقام ولایت پر ہے، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے تمام صحابی ولایت کے مقام پر ہیں، لیکن ابو بکر صدیق ان ولیوں کی امامت کے مقام پر ہے، ان ولیوں کی امامت کے مقام پر ہے۔ اور یہاں تک کہ شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں شہنشاہ ولایت کہا جاتا ہے، جنہیں
شہنشاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ ولایت کا وہ مرکز ہے، نقشبندیوں کا مرکز ہے، قادریوں کا مرکز ہے، چشتیوں کا مرکز ہے، سہروردیوں کا مرکز ہے، رفاعیوں کا مرکز ہے، شاذلیوں کا مرکز ہے، اور تمام اولیاء اللہ کا وہ مرکز ہے، اور وہ مرکز ولایت ہے۔ لیکن مقتدی ابوبکر صدیق کے ہیں، لیکن مقتدی ابوبکر صدیق کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام مقرر فرمایا، اور 17 نمازیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے ادا کی۔ 17 نمازیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق کے پیچھے ادا کی۔ اب ذرا مجھے یہ تو ارشاد فرمائیے، ان 17 نمازوں کے اندر کیا عمر فاروق شامل نہیں تھا؟ کیا ابو ذر غفاری شامل نہیں تھا؟ کیا مقداد بن اسود سواد شامل نہیں تھا؟ کیا سلیمان فارسی شامل نہیں تھا؟ کیا حضرت عثمان غنی شامل نہیں تھا؟ کیا علی حیدر کرار شامل نہیں تھا؟ کیا عبداللہ ابن مسعود شامل نہیں تھا؟ کیا عبداللہ ابن عمر شامل نہیں تھا؟ کیا عبداللہ بن ابوبکر شامل نہیں تھا؟ میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کے اندر یہ کثیر تعداد مدینہ طیبہ کی جو نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، وہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امام کے پیچھے وہ بھی شامل تھے، وہ بھی شامل تھے۔ اور فقط یہی نہیں، پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما ہوئے، آپ نے جب پردہ فرمایا، موت کا جو لاحقہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا، اور کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ جو پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہنچا، اور اس انداز کے اندر پہنچا کہ صحابہ کرام کے اندر عجیب قسم کا ہیجان پیدا ہوا، ایک قسم کا جذبات پیدا ہوئے، محبت کے مارے ہوئے، محبت کے وہ سوارے ہوئے، محبت میں وہ آگے بڑھے ہوئے۔ اصحابہ کرام وہ حیران پریشان تھے کہ ہم کون سی بات کریں اور کون سی نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق سے نہ رہا گیا، وہ تلوار نیام سے نکال کر کے وہ آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور آ کر کے کہہ دیا کہ مدینے والوں سنو، اگر کسی نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کس کی جرأت تھی کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے آئے اور آ کر کے بات کرے؟ اصحابہ کرام حیران تھے کہ ہم کیا کریں، کیا کہیں، کس سے بات کریں۔ اچانک دیکھا کہ ابو قحافہ کا بیٹا، عبداللہ کا باپ، عائشہ صدیقہ کا باپ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بادیدہ نم آگے آ رہے ہیں، راستوں میں تمام پیچھے ہٹ گئے، راستہ دے دیا گیا۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے زیارت کی، اور زیارت کر کے انہوں نے آپ کے رخسار پہ بوسہ دیا، آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آپ جو پیچھے ہٹے تو آپ نے فوری طور پر اپنی زبان پہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ جب یہ آیت پڑھی، عمر فاروق نے جو تلوار سونپی ہوئی تھی وہ نیچے کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھیں جو سرخ تھیں ان کو نیچے کر دیا، اور ابو بکر کی طرف دیکھنے لگے کہ کیا قرآن کی آیت آج نازل ہوئی؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے تو ایسے محسوس ہوا کہ میں نے آج قرآن کی آیت پڑھی ہے، آج میں نے سنی ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقلبوا خَاسِرِينَ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اگر وہ فوت ہو جائیں کیا ہم اللہ کے رسول ہیں؟ رسالت فوت نہیں ہوئی، نبوت فوت نہیں ہوئی، رسول فوت ہوا۔ یہاں یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا، پہلے رسول فوت ہوتے تھے تو رسالت بھی فوت ہوتی تھی، نبوت بھی فوت ہوتی تھی، لیکن یہ وہ خاتم الانبیاء ہے، جسم فوت ہوا ہے، مقام نبوت فوت نہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاتم النبیین ہیں، ان کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ آیہ مبارکہ جب پڑھی تو حیران ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساتھ ہی آپ نے اپنی زبان میں اعلان کیا کہ دنیا والوں، جو کلمہ محمد کا پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جان لیں کہ محمد فوت ہو گئے، اور جو عبادت اللہ کی کرتے تھے وہ سمجھ لیں کہ اللہ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہے جس نے اللہ کا چرچا کیا، اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں لگایا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اصحابہ کرام نے جب سنا تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے اور اس پر موت وارد ہونے والی ہے۔ اصحابہ کرام نے سنا تو خاموش ہو گئے، لیکن ابو بکر نے سنا تو رونے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ حضور نے تو ایک آدمی کی بات کی ہے، تو یہ ابو بکر صدیق رو رہے ہیں۔ کسی نے بعد میں پوچھ لیا، صدیق بات کی سمجھ نہیں آئی، ہم سب اس مجلس میں تھے لیکن ہم میں تو کسی کو بھی رونا نہیں آیا، اور ہم نے تو حضور کا خطاب سنا لیکن تجھے رونا کس بات میں آیا؟ فرمایا دنیا میں ایک ہی تو صاحب اختیار ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور وہ اختیار والا معلوم ہوتا ہے، اب اپنا اختیار استعمال کر سے ہم سے الگ ہو رہا ہے، صاحب کے ہو رہا ہے، ہمیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اور ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ اگر مراد نبوت کو پہچانا تو ابو بکر صدیق نے پہچانا، سبحان اللہ، مراد نبوت کو پہچانا تو ابو بکر صدیق نے پہچانا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہاں تک پہچانا، باتیں تو درمیان میں ہو جائیں گی، لیکن یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں، ان کی عمر بھی 63 سال ہے، ان کی عمر بھی 63 سال ہے، اور جب ان کا وقت قریب آیا آپ نے بلایا جن کو بلانا تھا، کہا کہ میری ایک بات سن لینا، میری وفات کے بعد در مصطفیٰ پہ جانا، دروازہ مصطفیٰ پہ جانا، حجرہ مبارکہ کے سامنے جانا، دروازے کو لگا ہے تالا، دروازے کو لگا ہے کنڈا، دروازہ ہے بند، اور میری میت کو ان کے دروازے کے سامنے رکھ کر کے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا دوست آیا، یا رسول اللہ آپ کا دوست آیا ہے، اگر اجازت ہو تو اسے اندر دے۔ اگر دروازہ کھل گیا، اندر سے اجازت آ گئی تو پھر مجھے پہلو مصطفیٰ میں دفن کر دیں، اور اگر اجازت نہ ملی، دروازہ نہ کھلا تو جنت باقی میں لے جائیں۔ جی، اور یہی ہوا کہ جب انہیں لا کر کے وہاں پر رکھا گیا اور عرض کیا گیا تو اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب،
لے آؤ میرے دوست کو، میں تو اس دوست کا انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ دوست ہے میرا، یہ دوست ہے میرا۔ یہاں میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، آج کل پتہ نہیں کتوں جاہل قسم کے علماء تے بے وقوف تے عام قسم کے علماء عجیب عجیب گلاں اپنے کولوں کڈتے۔ ایک یہ لفظ چل رہا ہے کہ 2-4 سال سے کہ جی در والے اور ہیں گھر والے اور ہیں، جی گھر والے اور ہیں در والے اور ہیں۔ پاگل دے پترو، تانوں آج تک نہیں دیو، تانوں یہ سمجھ ہی نہیں آئی کس کو کہہ رہے ہو در والا اور گھر والا؟ جی جڑا سوہرا ہوندا ہے یہ گھر والا ہوندا ہے کہ در والا ہوندا ہے؟ وہ جدی بچی نکاح کے اندر ہوئے وہ در والا ہوندا ہے کہ گھر والا ہوندا ہے؟ گھر والا۔ پنجابی نے ایک بڑی پرانی مثال لگی ہوتی آپس وچ کہ سالی ادھے گھر والے، پنجابی کی مثال ہے سالی ادھے گھر والے۔ اور یارو سالی نو تے گھر والے آکھیا جے تو دی ماں دا تے پیو دا کی مقام ہے؟ وہ دی ماں دا تے وہ دے پیو دا کی مقام ہے؟ اور ذرا اندازہ تو لگائیے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی بیٹی کا حجرہ، جن کی بیٹی کا مکان، جن کی بیٹی کا مقام، جن کی بیٹی کا حجرہ وہ بارگاہ رسالت کے اندر، اللہ کی مخلوق کے اندر، اللہ کی زمین کے اندر، اللہ کے آسمان کے اندر اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ سید الکونین وہاں پر جلوہ سبحان اللہ، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے میرے منبر تک یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے، جنت کا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ ہے، جنت کا باغ ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ جنت کا باغ کون کہہ رہا ہے؟ اور آج جو لوگوں کو اللہ نصیب فرمائے مدینہ النبی میں حاضری ہوئی اور مسجد نبوی میں حاضر ہوں اور حضور کی بارگاہ میں جائیں تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کریں، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کریں۔ ہر آدمی جو حج کرنے پہ جائے، عمرہ کرنے پہ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے وقت ملے میں کچھ نفل جو ہیں وہ ریاض الجنہ میں ادا کر دوں۔ ارے ریاض الجنہ جگہ کون سی ہے؟ جنت کا باغ، جنت کا باغ، جنت کا باغ نہیں۔ میں کہتا ہوں میرے آقا نے قدم وہاں ٹکائے، ابو بکر بھی وہاں آتا تھا، سبحان اللہ، عمر فاروق بھی وہاں آتا تھا، عثمان غنی بھی وہاں آتا تھا، علی حیدر کرار بھی وہاں آتا تھا، سیدہ فاطمہ بھی وہاں آتی تھی، امام حسن اور حسین بھی وہاں آتے تھے، جی وہ سارے کے سارے وہاں آتے تھے۔ لیکن میرے نبی نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں یہ جگہ وہ ہے جو میرے قدموں کے صدقے میں رب نے جنت بنا دی۔ سبحان اللہ، زمین پر جنت دیکھنی ہے تو یہ ریاض الجنہ ہے۔ زمین پر کوئی اور ٹکڑا نہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ کسی پاک پیغمبر نے یہ اعلان کیا ہو، میرے آقا کے علاوہ کسی نے کہا ہو کہ یہ ٹکڑا جنت کا ہے، یہ نہیں کہا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کسی اور کے پاس اختیار نہیں، میرے آقا کے پاس اختیار ہے۔ سبحان اللہ، کسی اور کے پاس اختیار نہیں، میرے آقا کے پاس اللہ کا عطا کردہ اختیار ہے۔ فرمایا معبود ذرا اعلان تو کر دو، تمہارا منبر بھی جنت میں، سبحان اللہ، تمہارا قدم بھی جنت میں، تمہارا سجدہ بھی جنت میں، تمہارا قیام بھی جنت میں، تمہارا ٹھہرنا بھی جنت میں، تمہارا ملاقات کرنا بھی جنت میں، تمہارا رہنا بھی جنت میں، اور یہ جگہ جو تم نے جنت بنائی
ایسے 2 آدمی دے دوں گا جن کے بارے میں تم خود ہی تو اعلان کرو گے کہ میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 2 وزیر میرے زمین پر ہیں اور 2 وزیر میرے آسمان پر ہیں۔ آسمان والے 2 وزیر جو ہیں ان میں ایک ابو بکر سے ایک جبرائیل ہیں اور ایک میکائیل ہے۔ جبرائیل اور میکائیل فرمایا وہ میرے وزیر ہیں آسمان کے اندر، اور زمین کے اندر میرے وزیر ہیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، نہ وزیر الگ ہوئے نہ ان کا آقا الگ ہوئے، نہ وزیر الگ ہوئے نہ ان کا آقا، ان کا بادشاہ، ان کا سربراہ، ان کا امیر، ان کا بادشاہ، نہ وہ الگ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی برکتیں ان کے قدم کے ساتھ رکھی تھی۔ یہاں ایک بات میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے سوال ہوا کہ جی مقام تو پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہوا نا، کہ وہ ان کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا اور تمہارے نبی تو رہے نا زمین پر ہی۔ تو حضرت نے ارشاد فرمانے لگے کبھی تم نے ترازو دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں بہت دفعہ دیکھا ہے، ہم نے سبزی خریدی ترازو دیکھا، ہم نے جنس خریدی ترازو دیکھا، ہم نے سونا اور چاندی خریدا تو ترازو دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ بات بتاؤ، جس پلڑے میں وزن زیادہ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے یا جس میں کم ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی جہدے چ وزن گھٹ ہوگا وہ کم ہوتا ہے۔ فرمان نے کہا پھر جہدے کو وزن پودا سی وہی تھلے گیا، وہی نیچے ہے۔ پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، اللہ نے ہمارے نبی کے متعلق یہ اعلان کیا، فرمایا کہ جب کافروں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ یا اللہ ان کان ھذا هو الحق من ربک فامطر علینا مائدۃ من السماء فامطر علینا حجارۃ من السماء ابیتنا بعذاب الیم ان کان ھذا هو الحق من ربک من عندک ان ھذا آپ سب کیسے آئے گا؟ یہ کہیں مجھ سے غلط نہ بیان ہو جائے، اللہ معاف کرے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب کافروں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی نا، اگر یہ نبی تیرا سچا ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش ہو، اب یہ دینا بھی عذاب علیم، یا اور کوئی زبردست عذاب لیا ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذب وانت فیہم، فرمایا پیارے جب تک تو ان کے پاس موجود ہے ان پر میں اس انداز میں عذاب نہیں بھیجوں گا، سبحان اللہ، نہیں بھیجوں گا۔ جی میرا آقا تو اس لیے زمین پر جلوہ فروز ہے کہ اس کی امت جو ہے نا وہ اس انداز میں جیسے پہلے نبیوں کی امتیں ماری گئی عذابوں کے اندر، یہ عذابوں میں نہ ماری جائیں، اگرچہ ہم خود عذاب کو دعوت دیتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ معبود کے صدقے میں پھر بھی ہمیں بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گل بکری ہوں ارب والے نے کام پڑ لیا عذاب والا، انہیں آخیا بھی جنانیاں بھی آزاد کرتے ہو، لوڑے پردہ کر دے، ان کلب بھی بنا دے ہو، سہمے بھی بنا دے ہو، ان جو واحیاتی ہے ساری لے آؤ ہے جی، ہوں اتنے اسرائیل بھی اتنے ہی بن جائے، میکائیل بھی وہ کیوں کہتے ہیں امریکہ بھی اتنے ہی بن جائے، جو عیاشی کے پروگرام نے مکے نو بند کر دو، مدینے نو بند کر دو، نہ اتنے عمرہ کرن آوے نہ اتنے کو زیارت کرن آوے، تے کلب واسطے جدہ بھی کھلا ہے تو سارے شہر کھلے نے، عیاشی کرو رج کے کرو جنی کو کر سکتے ہو۔ وہ کسی نے آخیا سی نا اکبر آبادی کا شہر شیر ہے، انہیں آخیا کہ کعبہ کا حج بھی ہو، گنگا کا ہو اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، انہوں تو نہیں حضرتیں کچھ بھی کرنیاں نے۔ حقیقت یہ کہ مسلمانہ دی تباہی اور بربادی دا پروگرام جڑا نا وہ آغاز ہو چکا ہے۔ قیامت کی نشانیاں جو پوریاں نہیں ہوئی پر ہوئیاں نے، قیامت کی نشانیاں جو ہی نشانیاں نے نا جی، کعبۃ اللہ دا طواف محدود ہو گیا ہے، حضور دی بارگاہ دی حاضری بھی ادو بد کے محدود،
بہت زیادہ محدود ہوں گے، مگر میں نے ضمناً بات کر دی ہے۔ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں اور 2 میرے وزیر جو ہیں وہ زمین پر ہیں، اور آسمان والے وزیر جو ہیں وہ نورانی ہیں، اور زمین والے جو زمین وزیر ہیں وہ بشری ہیں۔ معلوم ہوا یہ بشر والے کس مقام پر ہیں، وہ عرش والے کس مقام پر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ فرشتوں کے اندر فرشتوں کے اندر جبریل اور میکائیل جو ہیں وہ افضل ہیں تمام، گویا کہ فرشتوں سے، اور زمین پر رہنے والوں میں نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو افضل ہیں تو سب سے پہلے افضل ہے ابوبکر صدیق، اور پھر افضل ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی سیادت کو نہ ماننا یہ ایمان کا نقصان کرنا، یہ ایمان کا نقصان کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جن جیسی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جیش عسرہ کے اندر اعلان کیا کہ ضرورت ہے امداد کی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں آیا لو اج تے ساڈا کم پھب گیا کہ اج اسی اگے نکل جائیں گے، اج اسی اگے نکل جائیں گے تے کس مقام تے نکل جائیں گے؟ اج ابوبکر صدیق نو پیچھے چھڑ دیاں گے، کیونکہ دولت ساری جڑی ہے نا وہ میرے کو، دولت ساری جڑی ہے نا وہ میرے کو ہے۔ اج میں دولت یہ جی خرچ کراں گا کہ ابوبکر صدیق جڑا پیچھے رہ جائے۔ چلے گئے گھر، جا کر کے انہوں نے حساب کتاب کیا، آدھا لے آئے، بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ ادھر سے حکم ہوا عمر یہ تو بتاؤ گھر میں بھی کچھ ہو کھڑا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے پوری جائیداد کا حساب لگایا، آدھی میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا، آدھی میں گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، سبحان اللہ، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، ابوبکر صدیق آ گئے۔ آئے تو کس انداز کے اندر؟ گھر میں جو کچھ تھا سوئی سلائی تک وہ ساتھ میں آیا۔ حد یہ ہے کہ لباس بھی اتار کر کے پیش کر دیا، اور جو پہنا تو اس کے لیے بٹن نہیں تھے، ببول کے درخت کے کانٹوں کو لے کر کے اس کو سی لی، وہ لگا لی، لگا کر کے جب آئے تو وہ سب کچھ پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا ابوبکر کیا کیا، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ مسکرا کے عرض کرتے ہیں حضور آپ کو چھوڑ کر کے آیا اور آپ کے خدا کو چھوڑ کر، سبحان اللہ، میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑ کر کے آیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور نے ان کے لباس کو دیکھا، فوراً جبریل آ گیا۔ حضور نے جو ان کی طرف دیکھا تو کمال کی بات ہے کہ جیسا لباس صدیق نے پہنا انہوں نے بھی ویسے ہی پہنا۔ سبحان اللہ۔ یار وہ نوری ہے، اس سے لباس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نوری ہے، جبریل نوری ہے، اس کو لباس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، آیا ویسے لباس کے اندر۔ حضور نے دیکھ کر کے مسکرا کے ذرا تعجب سے دیکھا، اس نے عرض کیا حضور میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ ذرا آسمان کی طرف تو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ دیکھا تو عرش اللہ تک فرشتوں کی جو قطاریں لگی تھی انہوں نے یہی لباس پہنا۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کے ذریعے سے ابوبکر صدیق کو سلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پوچھتا ہے ذرا ابوبکر سے پوچھیے تو صحیح کہ یہ مجھ پر راضی ہے، یہ مجھ پر راضی ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کہا اور کہا کہ اللہ تم سے یہ پوچھتا ہے انت ان ربی راض، کیا تو رب پر راضی ہے؟ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور عرض کیا صلو علی ربی انا ربی راض،
انا ربی راض، کیا میں رب پر ناراض ہو سکتا ہوں جس نے مجھے ایسا محبوب دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بات کہنا تو ٹھیک ہوگا، فنا فی رسول کے مقام پر صدیق سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ ذرا سوچ لینا، فنا فی رسول، فنا فی رسول کے مقام پر ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ پھر کہتا ہوں فنا فی رسول، یہ صوفیات جو تشریف فرما ہیں تو یہ 3 منزلیں ہوتی ہیں صوفی۔ وہ پہلے نمبر پر فنا فی شیخ ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر فنا فی رسول ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ جی اس پر تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ میرے پاس وہ مقام تو ہے نہیں کہ میں فنا یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن کروں کیا، سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ کہنے پڑتے ہیں کہ فنا فی شیخ ہو تو وہاں پر بھی انسان کو کچھ ملتا ہے، فنا فی رسول ہو تو پھر بھی کچھ مقام ملتا ہے، فنا فی اللہ ہو تو پھر بھی کچھ مقام ملتا ہے، لیکن جو فنا فی شیخ نہیں وہ فنا فی رسول نہیں، جو فنا فی رسول نہیں وہ فنا فی اللہ نہیں، جو فنا فی اللہ نہیں وہ ایمان والا تو ہو سکتا ہے لیکن کمال والا نہیں ہو سکتا، کمال والا نہیں ہو سکتا۔ کمال تبھی ملے گا، لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھو، فنا فی رسول کے بغیر فنا فی اللہ کا مقام نہیں، فنا فی اللہ کا مقام نہیں ملتا۔ جب انہوں نے فنا فی رسول کا مقام حاصل کیا تو ادھر سے بھی آواز آ گئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب۔ اب پتا چلے گا کہ دوست کون ہے، اس نے دوستی زمین کے اوپر نبھائی، ہم زمین کے نیچے نبھاتے ہیں۔ دروازہ کھل گیا، فرمایا اندر داخل کر دو، سبحان اللہ۔ اندر داخل کر دو۔ جب داخل کر دیا گیا تو ادھر سے بھی آواز آئی کہ 70,000 فرشتے میرے آئیں گے جو محبوب کی بارگاہ میں سلام کریں گے، فرشتے شام کو آئیں گے اس محبوب کی بارگاہ میں سلام کریں گے، محبوب جو سلام آپ کو پہنچے گا تو وہ صدیق کو بھی پہنچے گا، فاروق کو بھی پہنچے گا۔ وقت جو کچھ زیادہ ہو گیا، میں نے 5 منٹ زیادہ لے لیے، اس پر میں اکتفا کرتا ہوں، مگر طبیعت تو چاہتی تھی کچھ اور بیان کروں، تو میں نے آیت پڑھی ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ سورہ لیل کی آیت ہے اور آخری آیت ہے، اور اس کے بعد سورہ والضحیٰ ہے، اس کی آیت اس کے اندر ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فترضا والا جو ہے وہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ والے کے ساتھ ہے۔ اب یہ بات علماء نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کا معنی یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن بعض نے کہا کہ اللہ تو راضی ہو جائے لیکن دیکھنا ہے کہ صدیق بھی راضی ہے یا نہیں۔ لیکن صدیق کی رضا کیا ہے؟ اس کی 3 باتوں میں رضا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، مال ہو تو پیارے آقا پہ خرچ کرتا رہو، میری بیٹی ہو تو نبی کے نکاح کے اندر ہو، جو نکاح کے اندر ہے تو وہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ باقی ازواج کے حجرات مبارکہ ختم ہو گئے، لیکن عائشہ صدیقہ کا حجرہ آج بھی باقی ہے، جو سلام کرے گا وہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کو سلام کرے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رضی اللہ تعالیٰ عنہن، رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے عزیزوں، اصحابہ کرام کے اندر بحیثیت اصحابی ہونے کے، ان کے مقامات و درجات کو پہچاننے کے، کسی کا انکار نہ کرنا، ہر ایک اپنے اپنے مقام پر بلند و بالا ہے، اور یہ بات بھی اب یہ ذہن میں رکھیں، بعض فضائل کے اندر بعض صحابی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے برتر ہیں، بعض صحابی بعض فضائل میں بعض جو ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، لیکن ابوبکر صدیق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ صحابی ہر کوئی سالار امت، صحابہ کا سالار صدیق ہے۔ باقی دان الحمدللہ۔